الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے کیا کیا؟ اپنے رب کو یاد کر رکھنے کے لیے، کرنے کے لیے نماز پڑھی۔ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بس دنیا جو ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے، بہت ختم ہونے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو آدمی اپنے نفس کا تزکیہ کس لیے کرے؟ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے۔ اور آخرت کے لیے جب وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہوگا تو دنیا کے لیے بھی اس کے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ یہ اپنے آپ کا تزکیہ، تزکیہ کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، پاک صاف کرنا۔ پاک صاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پاک صاف کرنے کا مطلب ایک تو یہ بھی ہے کہ آدمی نہا دھو کر غسل کر کے بالکل پاک رہے، ایک مطلب یہ بھی ہے اس کا تزکیے کا۔ تزکیے کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں، اس کے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں، اس کے اندر جو اللہ رب العالمین کے نافرمانیوں والی سڑان اور غلاظت ہے، اس غلاظت کو، اس گندگی کو سے اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے آپ کو صاف کرے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے برائیوں سے اور بھلائیوں کی جانب سبقت کرے، سبقت الی الخیر کرے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ فلاح پا جائے گا، کیونکہ وہ تزکیہ کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ دیکھیے تزکیے کا بہترین مہینہ ہے۔ تزکیے کا بہترین مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں آدمی اللہ رب العالمین کے بہت قریب ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نمازوں کی جانب اس کی توجہ ہوتی ہے، پھر وہ روزہ رکھ کر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے پرہیز کرے، روزہ رکھ کر وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ گالی نہ دے، روزہ رکھ کر وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کوئی اگر اس سے لڑ رہا ہو، لڑنے کے لیے آ رہا ہو تو اس سے وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی دیکھو میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا ہوں، میں روزے سے ہوں۔ رمضان المبارک میں اپنے مال کو زیادہ خرچ کرتا ہے، صدقات دیتا ہے آدمی اللہ رب العالمین کے دین کے راستے میں، اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ سارے تزکیے کے عوامل ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی خاطر بھوکا پیاسا رکھتا ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی خاطر برائیوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے اپنے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں تزکیہ کرنے والی ہیں۔ اور پھر کیا؟ شیطان تو باندھ دیا گیا ہے، اب اس کا جو نفس اسے برائیوں کی جانب لبھاتا ہے، اس کا نفس اسے کہتا ہے یار تم بہت تھک گئے ہو، کہاں اللہ رب العالمین کی خاطر نماز پڑھنے جاؤ گے، اب ذرا آرام کر لو، چھوڑو نماز وغیرہ کو، چھوڑو، ٹی وی دیکھ لو یار، کوئی ڈرامہ دیکھ لو یار، کوئی فلم دیکھ لو یار، روزہ گزارنا تو ہے، اے سی کے اندر سوئے رہو۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے نہیں ہے، وقت برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہے کہ آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنی برائیاں ڈھونڈ کر نکالے اور نکال کر پھر اپنی صفائی اور پاکیزگی کے راستے کو اختیار کرے۔ یہ نفس کا تزکیہ جو ہے یہ سارے سال رہنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ تو ایک آسان مہینہ ہے جب پورے معاشرے پر نیکی کا ایک بادل چھایا ہوا ہوتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ہر آدمی نیکی کی جانب قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، تو بندہ اپنا بھی قدم نیکیوں کی جانب بڑھائے اور اللہ رب العالمین سے ثابت قدمی کی دعائیں کرتا ہوا چلے کہ اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمتا۔ یہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے چلے کہ مجھے ثابت قدم رکھ نیکیوں پر، میں برائیوں کی جانب نہ جاؤں، اور پھر اپنے آپ کو بھی روکے، تو تھوڑی سی کوشش بندہ کرے گا، اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں ڈالے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اپنے تزکیہ نفس کرنے کا بہترین مہینہ ہے، اپنی برائیوں کو دھو لینے کا بہترین مہینہ ہے، اپنے آپ کو پاک کر لینے کا، پاکی اپنے اندر لانے کا بہترین مہینہ ہے۔ اس پاکی میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آنکھوں کی پاکی شامل ہے،
ذہن میں آنے والے خیالات کی پاکی شامل ہے. اور ذہن میں آنے والے خیالات کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ آدمی کچھ ذکر اپنے ذمے لے لے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو ہے یہ 2 کلمے ہیں، فرمایا کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، اور حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت محبوب کلمے ہیں. یہ 2 کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ. یہ 2 کلمے، 2 جملے ایسے ہیں، 2 فریزز ایسے ہیں کہ اس میں دیکھیے کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ایک تو اس میں یہ شامل ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس حمد میں اور شکر بھی ہوتا ہے خود بخود. اس میں تعریف بھی شامل ہوتی ہے اور شکر بھی شامل ہوتا ہے. ہم اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. اپنے ذہن پہ اگر یہ کلمات رہیں گے، لا الہ الا اللہ، اسی لیے 4 چیزیں کہیں کہ ان کا ورد زیادہ رکھا کرو رمضان المبارک میں. وہ کیا کیا چیزیں؟ ایک کلمہ طیبہ زیادہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زیادہ سے زیادہ اسے پڑھو کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسری بات کیا کرو؟ تم کہو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. تیسری بات تم کیا کہو؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اعلیٰ مقام عطا فرما. اور چوتھی بات کیا کرو؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ 4 باتیں، یہ 4 ذکر مستقل کرتے رہو تاکہ تمہارا ذہن بھی پاک صاف رہے. اپنے ذہن کو لگا کے رکھو کہ اب اذان ہونے والی ہے، مجھے نماز کے لیے جانا ہے. اپنے ذہن کو اگر اس جانب تم لگا لو گے تو تمہارے ذہن میں بھی خراب خیالات نہیں آئیں گے، تمہاری زبان بھی کوئی غلط بات نہیں کہے گی. اور جب تم یہ سارا ذکر اللہ کا کر رہے ہوگے تو کوئی برائی بھی تمہارے نزدیک نہیں آئے گی. تم جھوٹ سے پرہیز کرو گے، پھر جب تم اللہ کو یاد کر رہے ہو تو جھوٹ سے پرہیز کرو گے، گالی سے پرہیز کرو گے، اپنی آنکھوں کو برائیوں سے بچانے والے بنو گے. اور روزہ تم نے رکھا ہوا ہے، جب یہ ساری باتیں کرو گے تو اللہ رب العالمین فرضوں کے بدلے میں 70 فرضوں کا اجر دے گا، نوافل کے بدلے میں فرضوں کے برابر اجر دے گا، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اور برکتیں خوب خوب نازل کرے گا. تو تزکیے کا مہینہ ہے، لیکن یہ تزکیہ خود بخود نہیں ہو جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا. خود کرنا پڑے گا عزیزو، خود محنت کرنی پڑے گی، خود جستجو کرنی پڑے گی، خود اللہ رب العالمین کی جانب قدم بڑھانا پڑے گا. لیٹے لیٹے سوئے سوئے سوچتے سوچتے دعا کرتے کرتے، ہاں دعا جب کام آئیں گی جب آپ آگے بھی بڑھیں گے، اپنا تزکیہ کریں گے بھی. تو رمضان المبارک اس کا بہترین مہینہ ہے عزیزو، اپنا تزکیہ کرنے کا، اپنے اندر پاکی صفائی ستھرائی لانے کا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کا، خیالات بھی پاکیزہ، زبان بھی پاکیزہ، آنکھیں بھی پاکیزہ اور دل بھی پاکیزہ. قرآن مجید کی آیات فرمایا نا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی نصیحت، ایسا قرآن مجید، ایسی آیات نازل ہو گئی ہیں کہ جو تمہارے دلوں کے امراض کی شفا ہے. دل بھی اللہ رب العالمین کی جانب متوجہ ہو جائیں گا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پھر کیا؟ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اے اللہ میرے دل کو قرآن کے نور سے بھر دے. اللہ کی جانب متوجہ ہونا رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی اسی لیے تزکیہ نفس کا بہترین مہینہ ہے. اسی کی جانب محنت، کوشش، جستجو یہ آدمی کرے گا تو اللہ رب العالمین کو راضی کرے گا اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کر سکے گا. اور اس میں استقامت، اگر استقامت میں کوئی کمی آ رہی ہے، عزم ٹوٹ رہا ہے، بار بار اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ میرے اندر عزم پیدا کر دے، اے اللہ میری مدد کر دے، میں تزکیہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں پھر لڑکھڑاتا ہوں، اے اللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرما دے. یہ اللہ سے آدمی جوڑے گا، اللہ ہی کے سامنے روئے دھوئے گا، اللہ ہی کے سامنے اپنی فریاد رکھے گا، بھلائیوں کی جانب جانے میں بھی اللہ کی جانب اللہ سے تعلق رکھے گا، اور برائیوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے تعلق رکھے گا. تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ پریشان تو ہے نا، میرا بندہ میرے لیے ہے تو اس کے اندر تکلیف تو ہے نا، اس کو وہ چاہتا تو ہے نا میری جانب آئے، کوشش کرتا ہے، لڑکھڑاتا ہے. اس بچے کی طرح جو نیا نیا چلنا شروع کرتا ہے اور چلتے ہوئے گرتا ہے تو والدین کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے پکڑ کر اسے حلق لیتے ہیں، اپنی گود میں لے لیتے ہیں تاکہ گرنے نہ پائے. تو رب بھی اسی انتظار میں ہوتا ہے، میرا بندہ بس چل کر آ رہا ہے، شاید گر جائے، گرے گا تو اللہ رب العالمین سنبھالے گا. اللہ کی جانب توجہ ہونا یہ تزکیہ نفس ہے. اللہ رب العالمین کی اسی تزکیہ نفس میں پھر آدمی جیسے فرمایا کہ نماز کیا بولتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے لوگوں مدد حاصل کرو،
کس لیے مدد حاصل؟ نماز اور صبر سے، تاکہ تمہارے اندر طاقت اسٹرینتھ پیدا ہو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے۔ کچھ نوافل بھی اللہ رب العالمین کی خاطر رمضان المبارک میں بڑھا لے کہ میں نفل پڑھوں گا اپنے برائیوں کو دور کرنے کی، اللہ سے توبہ کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی۔ یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، پروردگار میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، میری مدد کر دے۔ صلاۃ الحاجت ہے یہ، میں 2 رکعت پھر صلاۃ الاستغفار ہے، میں یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، پروردگار یہ مجھے پروردگار رزق زیادہ عطا فرما، بہترین رزق عطا فرما۔ یہ تزکیہ نفس، اللہ رب العالمین سے مانگنا، اللہ سے جڑنا، اللہ سے تعلق کو استوار کرنا، یہ آدمی کو خود کرنا پڑے گا، خود اللہ کی جانب جانا پڑے گا۔ اور جب جائے گا اللہ کی جانب تو اللہ رب العالمین بھی اپنے بندے کو سنبھالے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کے ساتھ تعلق بنے گا، اس کے اندر عزم پیدا ہوگا، برائیوں سے بچنے کا عزم پیدا ہوگا، اور بندہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوگا اور اللہ رب العالمین بندے سے راضی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک جو آنے والا ہے اس میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم برائیوں کے اپنے اندر سے کھرچ کر اس گندگی کو نکالیں اور پاکی اور صفائی کو اپنے ذہن میں، اپنی آنکھوں میں، اپنی زبان میں، اپنے دل میں، اپنے جسم میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔